بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو انٹلیکچوئل اسلام کی اس نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے امریکہ اور یہود کی طرف سے جو ننگی جارحیت ایران کے اوپر برپا کر دی گئی۔ میں خود بھی یہ سوال کرتا تھا اور میرے جو دوست ہیں ان سے بھی کافی یہ سوال آتا تھا کہ کب مسلمان ممالک کے اندر امریکی حملے ختم ہو سکتے ہیں؟ کیا افغانستان، عراق، لیبیا، لبنان، شام اور دیگر عراق، سوڈان، یمن، یہ اس ہر جگہ پر جب دل کرتا ہے امریکہ یا امریکہ کا کوئی بھی ساتھی مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی سوال ابھی ہمارے اندر جاری تھا کہ 28 فروری کو امریکہ اور یہود نے ایک اور مسلم ملک کے اوپر حملہ کر دیا، ایران کے اوپر۔ اور مطالبہ کیا ہے؟ یورینیم انریچمنٹ ختم کریں، میزائل پروگرام زیرو پہ لے کر چلے جائیں اور ہماری غلامی قبول کریں۔ اس پورے حملے کے اوپر، امریکہ کے پلان کے اوپر، آخر امریکہ مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے، اس کے اوپر ہم آج اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ 2 مہمانوں نے شرکت کی ہے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر اکمل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عمران یوسفزئی۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اس وقت یہاں پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں اور پاکستان کے بالکل پڑوس کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی امریکہ اور یہود کی طرف سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہود کی اسٹرائک اگر ایران تک آ سکتی ہے تو اگلی باری پھر کس کی ہوگی، کہیں اور بھی پہنچ سکتی ہے، بہت قریب کی بات ہے۔ تو اس پوری صورتحال کے اندر سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا کہہ لیں، پاکستان کے وار رومز، GHQ، NDU، جو اس طرح کے تھنک ٹینکس ہیں، ان کے اندر کیا ڈسکشن ہے کہ اس چیز کو ہم نے کس نظریے سے دیکھنا ہے جو ابھی ایران کے اندر جنگ چل رہی ہے؟ زبردست سوال ہے ایکچولی۔ اسی ایگزیکٹ میں کہوں گا کہ تھوڑا سا امیجنیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا فارن آفس، ہمارے سیکرٹریز ہیں، ہمارے کرتا دھرتا ہیں، ڈیسیجن میکرز ہیں، جب وہ جمع ہوتے ہیں تو ان کے سامنے مسئلے کی نوعیت کیا ہے، فریم ورک کیا ہے، سلوشنز کس طریقے سے پروپوز کیے جاتے ہیں، وہ اپنا رول کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، وے فارورڈ کیا سمجھتے ہیں، اور پھر اس پر کس طریقے سے وہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ دیز آر ویری امپورٹنٹ کویشچنز، ہم باقی جتنے مرضی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کانٹیکس کے اندر جس ٹائم ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں نمبر 1 بات تو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے ڈیسیجن میکرز نے اپنے آپ کو کنسٹرین کیا ہوا ہے انٹرنیشنل آرڈر کے اندر، نیشن اسٹیٹ کنسٹرکٹ کے اندر، کہ ہم نے صرف اور صرف جو لیوے، جو تھوڑی سا روم دے دیا گیا ہے انٹرنیشنل آرڈر کی طرف، اس کے اندر ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر امریکہ کو مثال کے طور پر ایران کے ساتھ نیگوسیشن کی ضرورت ہے، تو کیا میں بحیثیت ایک پیغمبر کے، یعنی ایک بندہ ڈاکیے کے طور پر ایک خط لے کر جائے اور وہاں سے جواب لے کر واپس آئے؟ کیا یہ رول ہم نے پلے کرنا ہے؟ اچھا، میں ٹھیک ہے سعودی کیپٹل میں جا سکتا ہوں، ایرانیوں کے ساتھ میرے کچھ جو ہے تعلقات ہو سکتے ہیں، میں کہیں پر اس طریقے سے ایک ایسا ریجنل کنسنسس بلڈ کر لوں، ایران پر پریشر کر کے اس کو سیز فائر پر مجبور کر دیں۔ ٹھیک ہے، امریکہ کے ایما کے اوپر، امریکہ کی جو ہے تو ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے اس کے انٹرسٹ کے دفاع میں ہم جو ہیں تو ایک مسلمان ملک کو، ایک مسلمان آبادی کو پریشرائز کریں کہ اچھا بھائی آپ امریکہ کی مان لو، اس کے آرگومنٹس، اس کے دلائل، اس کے تمام جو میں کہوں گا کہ اگین لاجیکل کنسٹرکٹ ہوگا، اس کو ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے ٹرمپ کو کیسے خوش کرنا ہے، ہز ہائنس ٹرمپ، کہ ٹرمپ کو اگر ہم خوش کر لیں، نوبل پرائز کے لیے ہم اس کو نامزد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خوش ہو جائے گا تو ہمارے لیے جو ہے تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ دیز آر دی پالیسی گولز جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اسی کانٹیکس کے اندر انٹرنیشنل آرڈر کے مختلف جو ہیں کنونشنز ہوں گے، سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہوں گی، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی مختلف شقیں ہوں گی۔ اچھا، اس شق کے مطابق اگر ہم یوں کرتے ہیں تو کیا امریکہ کی طرف سے ہمارے پر کوئی پابندی لگ سکتی کہ نہیں لگ سکتی؟ ہم نے کتنے سالوں سے ایران پاکستان انڈیا، پہلے وہ قطر ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن تھی، پھر ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن ہوئی، پھر ایران پاکستان پائپ لائن ہوئی، یعنی 1990 سے ہم اس کا نام سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہر بار یہ تھا کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، حالانکہ کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل جو ہے تو سینکشنز نہیں تھی، مگر بات یہ تھی کہ امریکہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہمارے پالیسی میکرز
ہمارے چیف سیکرٹریز ہیں فارن آفس کے, ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کے, اسی طریقے سے جیسے آپ نے کہا وہ ہمارے سچویشن رومز ہیں, ڈیفینس کالجز ہیں, ہمارے وار کالجز ہیں, اسٹاف کالجز ہیں. ڈسکشن کیا ہے؟ یہ انٹرنیشنل نارمز, انٹرنیشنل کنونشنز, اور اس کے اندر پاکستان فار گاڈ سیک ہم ایک نیوکلیر پاور ہے. پوری دنیا کے اندر کتنی نیوکلیر پاورز ہیں اور ان کا اس معاملے کے اندر کس طریقے سے رول بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف اگر امریکہ ہے, ساری دنیا کی نظریں چائنا کے اوپر ہیں کہ چائنا کیا کرے گا. آخر ساری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر کیوں نہیں ہے کہ پاکستان کیا کرے گا. ایک نیوکلیر پاور ہے اور نیوکلیر پاور کے نیبرہڈ کے اندر جنگ ہو رہی ہے, مگر یہ سوال ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ ہمارے پالیسی میکرز کے سرکل کے بیچ میں سوال صرف اور صرف ایک ایگزسٹ کرتا ہے کہ ٹرمپ کو پلیز کیسے کرنا. ریگریٹیبلی, انفارچونیٹلی, کہ ایک نیوکلیر پاور کا جو بیہیویئر ہونا چاہیے, جو رول ہونا چاہیے, وہ آپ کو یہاں پر ایبسنٹ نظر آ رہا ہے. ہمارے تمام جتنے ٹاک شوز ہیں ٹی وی کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, کہیں پر کسی نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ ایک نیوکلیر پاور کا رول کیا ہونا چاہیے جس کے نیبرہڈ کے اندر جنگ چل رہی. اور کہنے کو دو نیوکلیر پاورز, یعنی اسرائیل بھی نیوکلیر پاور ہے, یو ایس بھی نیوکلیر پاور ہے, وہ ایک اور جو ہے تو چھوٹے ملک کے اوپر چڑھ دوڑیں. تو جو تیسری نیوکلیر پاور اس خطے کے اندر موجود ہے پاکستان, اس کا رول کیا ہونا چاہیے, یہ ڈسکشن آپ کو ایبسنٹ نظر آ رہی ہے. اینڈ دس از بائی ڈیزائن, کیونکہ ہمارے پالیسی میکرز انفارچونیٹلی اپنے آپ کو کنسٹرین کیے ہوئے ہیں صرف اور صرف انٹرنیشنل آرڈر, اس کے کنونشنز, اس کے لاز اور ان کے پلیٹ فارمز کے اوپر بس. اور یہ نیشنل انٹرسٹ یا نیشن اسٹیٹ سے باہر نکل کے سوچتے بھی نہیں ہیں. مطلب یہ والی جو ایک پوری تھیوری ہے, کیونکہ ہم بھی کبھی ڈسکشن کرتے ہیں تو آگے سے یہ جواب آتا ہے جی دیکھیں سب سے پہلے پاکستان کا مفاد ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, ہم پاکستان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے وغیرہ وغیرہ. تو جو تھنکنگ ہے وہ لمیٹیڈ ہے ایک جیوگرافیکل ایریا آف جس کو ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ ون آف دی ریزن ہے جس کی وجہ سے کنسٹرینڈ ہوتے ہیں اپنے. خیر آئی ایم ناٹ شیور اس کو ویسے تو کنسٹرین کے دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے. آپ ایک نیوکلیر پاور ہونے کے ناطے ایون نیشن اسٹیٹ کو سوچتے ہوئے بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ دو نیوکلیر پاورز کو اس ریجن کے اندر آپریٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کو نکلنا چاہیے. یہ اس کے لیے ریجنل تھنکنگ چاہیے نا. اس کے لیے میں عمران صاحب کی طرف چلتا ہوں. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ نیشن اسٹیٹ کی جو کنسٹرکٹ ہے, جو پیراڈائم ہے نیشن اسٹیٹ کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, اپنے مفاد کا تحفظ کرنا, یہ کیوں غلط ہو گیا؟ دیکھیں اس نیشن اسٹیٹ کنسیپٹ کا پرائمریلی نا مسلمانوں کے ساتھ تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ تو ہماری خلافت کو توڑنے کے لیے کفار نے مور دین 400 ایئرس کی انویسٹمنٹ کی ہے. کفر کا یہ آئیڈیا ہمارے اندر پینیٹریٹ کرنے کے لیے, جس کا اینڈ پروڈکٹ ہم نے ٹرکس ورسز عربس کے نام پہ دیکھا, جس سے خلافت تقسیم ہوئی اور اس کو پھر آگے فردر جو ہے نرچر کیا گیا, اور اب ہر ملک اپنے آپ کو, ہر ایریا اپنے آپ کو ایک الگ ملک گردانتا ہے, اور اس کے ذریعے انہوں نے آپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ملکوں کو. دیکھیں مسلم امہ, مجھے بتائیں 100 سالوں سے ہمیں کسی ایک مسلم لینڈ کا مشترکہ دفاع کیوں نظر نہیں آیا؟ غزہ ہو, وہ سوڈان ہو, وہ لیبیا ہو, وہ لبنان ہو, وہ افغانستان ہو, وہ عراق ہو, کسی ایک جگہ کا بھی ہم نے مشترکہ دفاع کیوں نہیں کیا؟ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے پوچھیں, یہ سارے مسلم امت ہے, اللہ نے انہوں نے ایک کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میثاق مدینہ میں کہ یہ مسلمان باقی تمام انسانیت کو چھوڑ کر ایک امت ہے. ہمیں ایک ڈکلیئر کیا گیا تھا, ہماری جنگ ایک ہے, ہمارا امن ایک ہے, ہماری سب چیزیں ایک ہیں. تو آخر ایسا یہ وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکے؟ وجہ کیا ہے؟ اور میں اگین اس کو ایک آپ کے سامنے ایک اسٹرکچرل آنسر رکھنا چاہتا ہوں, ایک آئیڈیا رکھنا چاہتا ہوں. اس آئیڈیا سے ہماری تمام مسلم ورلڈ کی جو ایلیٹ ہے, جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ انٹیلیجنسیا ہے, آج دیکھیں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں اس ایران جنگ سے اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھنا ہے. یعنی یہ ڈسکشن کیوں ہے؟ اور دیکھیں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑی اچھی ڈپلومیسی کر کے پاکستان کو اس سے بچایا ہے. وہاں ہزاروں مسلمان شہید ہو رہے ہیں, غزہ میں شہید ہوئے, یہاں شہید ہوئے, مسجد اقصی پہ قبضہ ہے, لیکن ہم نے سیفلی اپنے آپ کو بچا لیا ہے. امیجن دس لیول آف ڈسکشن کہ کتنا ڈیپلی انٹرنچڈ آئیڈیا ہو چکا ہے ہماری پولیٹیکل میڈیم کے اندر کہ وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں کفار نا ہمارے خلاف صلیبیوں کی طرح آ رہے ہیں. اس طرح صلیب کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے تھے اور وہ حملہ ہوتے تھے مسلمان علاقوں پہ. وہ آتے تھے یورپ سے, اور وہ سیریا, اور وہ لیبنان, اور وہ جارڈن, اور وہ فلسطین, وہ ایک ایک کر کے نا قبضہ کرتے تھے ان علاقوں کو. ایک سیریز میں مسلم لینڈ کے اوپر آ رہے تھے. آج پریسائزلی وہی یہی ہو رہا ہے.
آج پریسائزلی یہی ہو رہا ہے، اور ان کے منہ سے نکل گیا ہے کہ صلیبی جنگیں ہیں. جارج بش نے کہا تھا کہ یہ کروسیڈ کچھ ٹائم لیں گی، کروسیڈ کا لفظ اس نے استعمال کیا. آج امریکی 30 اڈوں کے اوپر ان کے کمانڈر اپنے فوجیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے، عیسیٰ علیہ السلام نے ٹرمپ کو اس لیے اپوائنٹ کیا کہ وہ آرماگیڈن کو جلدی کرے. آپ کو ان کا وزیر دفاع ہے وہ یہاں پہ کافر لکھا ہوا ہے اس نے، اور وہ کئی دفعہ مختلف ٹائمز پر یہ کہہ چکے ہیں، لنڈسے گرام کہہ چکا ہے یہ ریلیجس وارز ہیں. ان کا جو سفیر ہے اسرائیل کے اندر حقابے، وہ کہتا ہے کہ ببلیکل ایویڈنس کی بیس پہ یہ سارا نیل فرات سب کے سب ان کا حصہ ہے، ان کی جگہ ہے. وہ اس کو ایک ریلیجس وار، وہ جیوش یا کروسیڈر وار کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ منہ سے کہہ چکے ہوئے ہیں. انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا 1991 میں، ایک مسلم لینڈ کے اوپر حملہ آور ہوئے. اس کے بعد انہوں نے سربیا اور کرویشیا نے بوسنیا کے اوپر حملہ آور ہوئے 92 سے لے کر 95 تک. اس کے بعد وہ سوڈان پر حملہ آور ہوئے، وہ افغانستان پر 98 میں حملہ آور ہوئے. پھر 2001 میں انہوں نے افغانستان قبضہ کیا. اس کے بعد 2003 میں انہوں نے عراق قبضہ کیا. اس کے بعد وہ لبنان پہ 2006 میں اس کے اوپر بمباری کی گئی، اور لبنان کے اوپر کافی زیادہ قتل عام ہوا اور وہاں پہ کافی زیادہ ڈسٹرکشن کی گئی. 2011 میں لیبیا کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. 2013 سے لے کر 2019 تک مسلسل شام کے اندر روس اور امریکہ اور یہ باقی ملک بمباریاں کرتے رہے، لوگوں کو مارتے رہے. 500,000 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے مار دیا. انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا، پھر اس کے بعد غزہ کے اوپر حملہ کیا. ہمارے سامنے ایک سیریز چل رہی ہے. اور دیکھیں اب ذرا ایک آئیڈیالوجیکل آرگومنٹ پہ آئیں. ہر ملک کے اندر ایلیٹ کیا سوچ رہی ہے کہ مجھے اپنا نیشنل انٹرسٹ بچانا ہے. امہ، مسلمان، ایک قوم، یہ سب نہیں، ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ بچانا ہے. اور اس میں اگر ہم اپنے آپ کو بچا پائیں تو یہ کامیابی ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اگر ہمیں صلیبی جنگ میں شرکت کرنی پڑ گئی لیکن اس سے ہمارا نیشنل انٹرسٹ اچیو ہوتا ہے تو دس از گڈ. اور ہمیں پتہ ہے ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا کیا، یمن کے ساتھ سعودی عرب کیا کر رہا ہے، یا غزہ کے ساتھ سارے مسلمان ملکوں نے مل کے کیا کیا، یا عراق کے اوپر حملہ آور ہوئے تو سارے مسلم کنٹریز نے سپورٹ کیا. یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہم کر رہے ہیں. آپ اور میں شاید تھوڑے جذباتی ہو سکتے ہیں بازار میں رہتے ہوئے، عام مسلمان جو کہ اس ایڈوانس آئیڈیا کو ابھی تک ہضم نہیں کر پائے ہیں، لیکن اس سٹرکچر میں تو یہی آئیڈیا چلتا ہے. اس سٹرکچر میں تو ہر ملک کو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. تو ہم نے نہ صرف یہ کہ اس سے دور رہنے میں عافیت سمجھی، ہم نے ان کا ساتھ دینے میں فائدہ سمجھا. اور پھر تو ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں تھے، ہم نے خود ہی کر لیا وہ کام جو کہ وہ کرنا چاہتے تھے. ایران عراق جنگ 10 سال چلتی رہی. سعودی عرب نے یمن پہ حملہ کیا. پاکستان آج افغانستان کے اوپر بمباریاں کر رہا ہے. یعنی کروسیڈ وارز کے اندر ہم شریک ہو گئے. کیوں؟ اس نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے. نیشنل انٹرسٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ نیشن کا ہوتا ہے. آپ کون ہیں؟ ہم نیشن ہیں. آپ مسلمان نہیں ہیں. نہیں، میں پاکستانی ہوں. ہم نے اس وطن پرستی کی پوجا شروع کر دی. اور یہ ایک سٹرکچرڈ آئیڈیا ہے. یہ صرف مجھے اقبال کا ایک شعر سنا کر رد نہیں کرنا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر نہیں. دس از ناٹ اے اسپیچ جو ہم اسکولوں میں کہیں کہ اس کو جذباتی حیثیت میں رکھ لو، لیکن اسٹیٹ چلانے کے لیے میرے پاس یہ آئیڈیا ہونا چاہیے. ہم ایکچولی اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. وہ ڈالر خور نہیں ہیں سارے لوگ، وہ اس آئیڈیا سے کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں. انہوں نے وہ ویسٹرن آئیڈیا اڈاپٹ کر لیا ہے جس نے آلریڈی ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیے ہوئے ہیں. یہ کرائسس ہے اس وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اذبوا للخلیفتین فاقتلوا الاخر منہما. اگر 2 خلفاء کی بیعت ہو جائے، بعد والے کی گردن اڑا دینا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انصار نے کہا ایک امیر تم میں سے ہو، ایک امیر ہم میں سے. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہمارے درمیان تنازع کڑا ہو جائے گا، سنت متروک ہو جائے گی، بدعت پھیل جائیں گی. آپ نے بالکل اس کو مسترد کر دیا. مسلمان نے کبھی 2 امیر ایکسیپٹ نہیں کیے. اگر کسی فار فلنگ ایریا میں کسی ایسا کیا، اس کو باغی کے طور پہ دیکھا گیا کہ یہ مسلمانوں کو توڑنے والا ہے. اور فقہاء نے اس کو یونینیمس اجماع قرار دیا ہے کہ 2 امیر نہیں ہو سکتے، بھائی چارے کے ساتھ بھی نہیں اور جھگڑے کے ساتھ بھی نہیں. ریممبر یہ بات، بھائی چارے کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے. ہمیں نہ کہے کہ سعودی عرب ہمارا بھائی ہے. 2 امیر نہیں ہو سکتے مسلمانوں کے. اس نے مسلمانوں کو برباد کر دیا. اور آج عراق ایران کے اوپر جو جنگ ہے، یہاں پہ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں. ویسے بھی جو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے نا، اس نے قرآن کی وہ ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہاں پر تفرقے سے مراد بھی مسلمانوں کا
پولیٹیکل یونٹی ہے کہ آپس میں بٹ مت جاؤ، کیونکہ جو فقہی اختلاف ہے اس کی اجازت تو ویسے بھی ہے، تو ایک فقہ پر آنے کی بات نہیں ہو رہی، ایک امام کے پیچھے اکٹھا ہونے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. وہ آپ نے علامہ اقبال کی بات کی تو ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو بالکل ایسی بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور آرگیومنٹ ہے نا، دیکھیں یہ تو مسلمان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو کسی کافر کے حوالے نہیں کرتا، وہ حدیثیں ہیں ایک جسم کی مانند ہیں. یہ ساری حدیثیں معلوم ہیں ہمیں، لیکن جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو ایک آرگیومنٹ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ جی انہوں نے تو ہماری مدد نہیں کی تھی، وہ تو اس وقت آج سے 10 سال پہلے انہوں نے کیا کیا تھا آپ کو نہیں پتہ، تو وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، اب ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں تو کیوں کریں. اس طرح کے کچھ نیریٹیوز جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں. تو کیا اس کے اوپر؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جب گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، بھائیوں میں جیسی بھی ناراضگی ہو، تو اس وقت یہ آرگومنٹ رکھنا کہ اچھا اس کے ساتھ تو میرا فلاں چیز پہ جھگڑا چل رہا ہے یا فلاں بات میں میری ناراضگی چل رہی ہے، تو دشمن نے حملہ کیا، بھائی ٹھیک ہے یہ جانے اور دشمن جانے، ایسی بات کو تو ہم بے غیرتی سمجھتے ہیں نا. اس سے ہٹ کر ایک حقیقت ہے، اسلام جو ہے تو کس طریقے سے مسلمانوں کو ٹریٹ کرتا ہے، یا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث کا آپ نے ذکر بھی کر دیا. ایک میں سمپل آرگومنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا بدترین، یعنی بد سے بدترین بھی مجرم، مسلمانوں کا مجرم، ٹھیک ہے، اس کو سرنڈر کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کفار کو سرنڈر کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. وہ میرا مجرم ہے، میں نے اس کا محاسبہ کر رہا ہے، میں نے اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، میں نے اس کو سزا دینی ہے، مگر مجھے اس سے اجازت نہیں ہے کہ میں اپنے دشمن کے سامنے اسے سرنڈر کر دوں. اچھا بات ہے یار، ویسے ہی اتنا برا انسان ہے، تم لے جاؤ. ٹھیک ہے، ورسٹ کیس سینیریو کے اندر بھی، یعنی ایون صدام حسین بھی مثال کے طور پر اس نے اپنی آبادیوں کے اوپر کیمیکل ویپنز استعمال کیے، وہ میرا مجرم تھا. میں اس بات کے اوپر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا کہ اچھا ہوا امریکہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے پھانسی پہ چڑھا دیا، نہیں. لیکن دشمن کو کسی بھی طریقے سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک میثاق مدینہ کے اندر اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ امت کا ایک حصہ جنگ میں ہو، دوسرا حصہ کہے کہ میں صلح میں ہوں، کہ ہماری تو صلح چل رہی ہے. اور دیکھیں اس سے بھی بڑھ کر ایک سٹارک ریالٹی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ہو کیا رہا ہے، کچھ لوگ جو قبلہ اول کے قابض ہیں، جو وہاں پر ہمارے پاس ایک صہیونی طاقت اسرائیل اور اس کے ساتھ مل کر امریکہ ایک مسلمان خطے کے اوپر حملہ آور ہے، اور سمپلی دو پارٹیز ہیں جو یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو یہودیوں کو اپوز کر رہے ہیں. آپ بتائیں ہم کون سے کیمپ میں کھڑے ہیں، ہم کون سے والے کیمپ کے اندر اس ٹائم موجود ہیں؟ ہم کہاں پہ کہیں کہ اچھا میں قبلہ اول کو پر قبضہ رکھنے والے، غزہ کے اندر قتل عام کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، یا ان لوگوں کے دفاع کرنے والوں میں سے ہوں؟ سمپل ایکویشن، تیسری تو ایکویشن بنتی ہی نہیں ہے یہاں پر. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہمارا یہ جو بنیان المرصوص کے نام سے پورے کا پورا ایک جنگ چلی ہماری انڈیا کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیان کا لفظ ایک اور حدیث میں استعمال کیا ہوا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کل بنیان ہے، کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ مثال بالکل اس طریقے سے جیسے دیوار کے اندر اینٹیں ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ اس طریقے سے جوڑ کر بتایا کہ اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو، کہ ایران آپ کہیں، فارس کہیں، پورے کے پورے علاقے کی بات آتی ہے، یہ مسلمان سرزمین ہے، یہ مسلمان علاقہ ہے، یہ مسلمان آبادی ہے، جس کے اوپر ایک دشمن ایک بدمس ہاتھی کی طرح چڑھ دوڑا ہے. میرا ان کی ویزاوی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ اس رسپانسبلٹی کے کانٹیکس میں آئی کینٹ سرنڈر دیم، آئی کینٹ گیو دیم اپ. میں ان کو اپنی ہی مقدر کے اوپر نہیں چھوڑ سکتا کہ دس از دیئر فیٹ. ٹھیک ہے، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ وقت نہیں ہے جرم گننے کے. جب دشمن حملہ کرتا ہے تو یہ وقت نہیں ہے کہ ہم جرم گنیں کہ اچھا اس نے کتنے کیا ہے، کیا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیا نہیں ہوئی ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب دشمن حملہ کرتا ہے تو بھائیوں کو بھائی کے ساتھ جمع ہو کر واپس جواب دینا ہے، تاکہ وہ حملہ ریپلس ہو سکے. ایک بار دشمن ہٹ جائے پھر اس کے بعد، مثال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے جو ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جس وقت خلافت کے ایشو کے اوپر جنگ چلی، تو جو رومنز تھے انہوں نے معاویہ کو خط لکھا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں.
تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دو بھائیوں کے بیچ میں مسئلہ ہے، ایک بار سیٹل ہو گیا ہم مل کر تمہارے پیچھے آئیں گے. دس از دا ریالٹی. یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم جو ہیں تو اس کو اس وقت بیٹھ کر گننا شروع کر دیں کہ کس نے کیا کیا تھا. اور میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ہماری تاریخ سے واقف ہیں، طوائف الملوکی کو بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ جانتے ہیں. وہ بھلے جو ہے تو اسپین کی بات ہو کہ اسپین کے اندر جب ایک مضبوط ریاست چھوٹے چھوٹے طائفوں کے اندر، سٹی سٹیٹس کے اندر ٹوٹ گئی، اور ان سٹی سٹیٹس نے ایک کام کرنا شروع کر دیا کہ اپنے جھگڑوں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کے لیے انہوں نے کروسیڈرز کو، صلیبیوں کو بحیثیت مرسنریز کے ہائر کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کفار کی طاقت کے اوپر اپنا ہی حفاظت سمجھنا شروع کر دی تھی کہ اچھا یہ میری حفاظت کریں گے. جیسے آج GCC کی بات آتی ہے، گلف کنٹریز کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری حفاظت جو ہے تو امریکہ کر رہا ہے. وہ ادید ایئر بیس کے ساتھ ہو، بحرین کے اندر بیسز کی، سارے پورے خطے کی بیسز کی بات آ جاتی ہے. کانٹیکس رکھا گیا کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس شمالی افریقہ سے مدد آ رہی ہے مرابطون کی شکل میں، مواحدون کی شکل میں، یہ تو افریکنز ہیں، بربر ہیں، موٹی ناک والے ہیں، شاید ان کا فقہ ڈفرینٹ ہے. یہ ساری کی ساری باتیں کرتے ہوئے وہ جو کروسیڈر مرسنریز تھے ان کو اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ جو ہیں تو وہ مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں. نتیجہ کیا نکلا؟ غرناطہ، سقوط غرناطہ. کیا یہی بات ہمارے ساتھ انڈیا میں نہیں ہوئی؟ 800 سال سے چلتی ہوئی آپ کے پاس ایک ریاست تھی، ایک آپ کے پاس حکومت تھی، اور ہم خود ڈسکس کرتے ہیں. کیوں؟ جب حیدر علی انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا، نظام سپورٹ کر رہے تھے، ٹیپو سلطان لڑنے کے لیے آیا، حیدر انگریزوں کے ساتھ مل گیا، نظام انگریزوں کے ساتھ مل گیا. کیا ہم میر قاسم، میر جعفر کو نہیں جانتے؟ کیا گناہ تھا ان کا کہ وہ ہمارے درمیان میں اتنے ہی برے سمجھ جاتے ہیں؟ انگریزوں سے مل گئے تھے نا. آج بتائیں انگریزوں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ آج حملہ آوروں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے. اس وقت جرم گننے کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت سمپلی یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کون سی کافر اتھارٹی حملہ کر رہی ہے، اور مسلمانوں کو اس وقت اس کافر حملہ آوروں کے خلاف اکٹھا ہونا ایک اسلامی فریضہ ہے. مل کر جو ہے تو اس کا جواب دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں ہو سکتا. اور جو ظلم آپ بتا بھی رہے ہیں وہ ظلم آپ ان کے حکمرانوں نے کیا ہے. ہم ان کے حکمرانوں کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ کرمنل مجرم ہیں اس وقت. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حملہ کس حکمران پہ نہیں ہو رہا، وہ ایک مسلمان آبادی کے اوپر ہو رہا ہے، مسلمان سرزمین کے اوپر ہو رہا ہے. ہمارے حکمرانوں نے بھی ایسے کیا، عرب حکمرانوں نے بھی ایسے کیا، وہ عجم کے حکمران بھی ایسے کر رہے ہیں. حکمران ہی ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، عوام نہیں کر رہے آپ کے ساتھ. تو آپ عوام کو کیوں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں؟ مر تو عوام رہے نا. تو آخر میں آپ ان کے جرائم کی لسٹ گنوا کے کہ انہوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا تھا، انہوں نے انڈیا سے معاہدہ کیا تھا، ہاں عوام نے کیا تھا. تو دس از دا رانگ آرگومنٹ جو کہ اس ٹائم پہ اور اس وقت ریس کر رہا ہے. یہ منافقوں کا شیوا کہ اس طرح کی دلیل اس ٹائم پہ اٹھانا. اچھا عمران صاحب، یہاں پر میں ایک تھوڑا سا مشکل سوال کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ سارے لوگوں کے دل کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ہم امریکہ سے آزادی کر لیں، امریکہ کو خطے سے نکال باہر کریں، امریکہ کیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی ہمارا لیڈر ہو جو بات کرے. یہ خواہشات ہیں، سب تمام مسلمان امت کے اندر یہ اسی طرح کی خواہشات ہیں. لیکن جو مشکل سوال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ بہرحال ایک تسلیم شدہ بڑی طاقت ہے دنیا کی. اس کی اکانومی، اس کی جنگی ساز و سامان وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ایک بڑی طاقت کے پاس ہوتے ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. اب ہماری اس وقت جو بھی صورتحال ہے، اس میں امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لیے بہرحال کچھ حکمت کے تقاضے ہونے چاہیے، کچھ قدم بقدم چلنا چاہیے آگے کی طرف. تو یہ والی جو بات ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اٹھا کے کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کا مقابلہ کسی طرح کیا جا سکے، لیکن ابھی ہمارے پاس لوازمات پورے نہیں ہیں. تو اس کے اوپر اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ہمارا صاحب پارشلی آپ کی بات سے اگر میں ایگری کروں تو امریکہ ایک پورے کنٹیننٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس کے پاس ایک واسٹ لینڈ ہے، کوئی 33 34 35 کروڑ آبادی ہے. اس کے پاس اپنی اس وقت انرجی سیکیورٹی اویلیبل ہے، اس کے پاس اسٹرانگ انڈسٹریل بیس ہے، اسٹرانگ ملٹری ہے، اس کے پاس ایگریکلچر اپنا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ اگر آپ ایسیس کریں اپنے میرٹس کے اوپر تو امریکہ ایک اسٹرانگ طاقت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے پاس انٹرنیشنل آرڈر کے ٹولز بھی اس کے ہاتھوں میں ہیں. تو وہ دنیا کو ڈومینیٹ کر رہا ہے اس وقت اور ایک مضبوط طاقت ہے. لیکن جو چیز ہم مس کر رہے ہیں اور جو ہمیں ایک سٹیپ ذرا فردر ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے
وہ یہ ہے کہ جو مسلم لینڈز ہیں فرام موروکو ٹو انڈونیشیا ٹو موروکو، یہ جو پورا لینڈ ہے ماس ہے، یہاں پہ جو امریکن پاور ہے یہ بوروڈ پاور ہے، کرائے کی طاقت ہے. یہ جینوین طاقت وہ یہاں پہ اپنے زور پہ نہیں بیٹھا ہوا. یہاں پہ وہ اپنے زور پہ نہیں بیٹھا ہوا. وہ اگر امریکہ میں بیٹھا ہوگا تو وہ اپنے زور پہ بیٹھا ہوگا. یہاں پہ وہ مسلم حکمرانوں کی غداری اور ان کی طرف سے جو تفویض کردہ طاقت ہے اس کی بیس پہ بیٹھا ہوا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ مضبوط ہے. بہرحال میں اسے بھی میں کہنا پارشلی اگری کرتا ہوں. ہم نے آج یہ حشر دیکھ لیا، ایک ملک کے مقابلے کا بھی نہیں ہے اس ریجن کے اندر. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھ لیا ان کے سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بکھرا پڑا ہوا ہے اور کباڑ میں بیچیں گے اس کو جب یہ جائیں گے. جس طرح روس کے ٹینکس جو ہے نا ہم کباڑ میں بیچتے رہے ہیں، اس کے اوپر ہم نے اپنی اسٹیل انڈسٹری کھڑی کر دی تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں ان کا 5th فلیٹ جو نیول ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ بحرین کے اندر ہے. جو ان کا ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر ہے العدید بیس جو ہے 7 کلومیٹر کا تقریباً ایریا ہے، وہ قطر کے اندر ہے. جو ان کا آرمی کا ایک طرح سے ہیڈ کوارٹر کہیں تو وہ کویت کے اندر موجود ہے. سینٹ کام کا ہیڈ آفس جو ہے وہ ان کا قطر کے اندر موجود ہے. اس طرح سے بحرین کے اندر ان کے فوجی اڈے ہیں. ترکی کے اندر جو نیٹو کا انسرلک کا اڈا ہے جس میں نیوکلیر ویپنز موجود ہے. اس کے علاوہ پرنس سلطان ایئر بیس جس کے اوپر ابھی ریفیولنگ ٹینکس وغیرہ اڑا دیے گئے ہیں، جو ہمیں اس چیز سامنے آ رہی ہے. اسرائیل خود ایک فوجی اڈا ہے. اسرائیل اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود ایک فوجی اڈا ہے جو اس ریجن کے اندر رکھا گیا ہے. پھر اس کے بعد UAE جو کہ CIA کا ہب نکلا، ساری انٹیلیجنس کا ہب وہاں موجود ہے. اسرائیل کا موساد کا اڈے وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ فوجی اڈے موجود ہے. تو UAE ہے وہ عراق، دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی وہاں موجود ہے جس کے اڈے وہاں پہ موجود ہیں. پھر اس کے بعد جو جارڈن ہے وہاں پہ ان کے اڈے ہیں، سیریا کے اندر ان کے اڈے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ سارے ملک نا اپنا کندھا، اپنی بیساکیاں ان کو دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہاں پہ ماریں، ہمارے اوپر حملہ آور ہوں، ہم پہ قبضہ کریں، ہمیں قتل عام کریں ہمارا. یہ تو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ تو امریکہ کی طاقت نہیں ہے. وہ تو یہاں ریڈارز لگے ہوئے ہیں نا، یہاں اینٹینا لگے ہوئے ہیں نا، یہاں تھرڈ پیٹریاٹ بیٹری سسٹم لگے ہوئے ہیں نا، سب کچھ یہاں پہ ہے. مجھے بتائیں اگر قطر یہ الاؤ نہیں کرتا تو یہ ہو سکتا ہے. اگر بحرین یہ الاؤ نہ کرے تو یہ ہو سکتا ہے. اگر UAE یہ الاؤ نہ کرے تو یہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو اس سے بڑھ کے زائنسٹ ہوئے اور کروسیڈر ہوئے نا، جو کہ اصل میں ان کے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہے ہیں. اصل میں یہ لوگ اصل کردار تو ان کا ہے. اچھا اب مجھے ذرا بتائیں کہ افغانستان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، مجھے وہ ایسا یاد ہے نا کہ ڈیٹس تک یاد ہیں اس کی، کہ پہلے پاکستان نے جس دن ایگری کر لیا اس کے بعد یورپی یونین تیار ہوا کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اکیلے پاکستان کافی ہے افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ آلریڈی پاکستان کی ساری انویسٹمنٹ تھی اس کے اندر. اس کے بعد وہ تیار ہوئے تو سب کچھ تو پاکستان کی زور پہ ہوا ہے نا. ساری لاجسٹک، ساری سپلائی، سارا آئل فیولنگ، سب کچھ ہمارے یہاں پہ ہیں. شنواریز ہیں جو کہ امیر ہو گئے ان تیل کی سپلائی کر کے. ٹھیک ہے، تو سب کچھ تو پاکستان نے کیا ہے. جو عراق پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، 1,25,000 فوجی کویت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سعودی عرب کے اندر تھے، جارڈن کے اندر تھے، عراق کے اس کے اندر تھے، قطر کے، بحرین کے اندر تھے، عمان کے اندر تھے، جہاں سے انہوں نے حملہ کیا اصل میں. تو یہ اپنی طاقت پہ کی ہے. پھر مجھے ایک بندہ آرگومنٹ دے سکتا ہے کہ یا پہلے غزہ بھی کہتے ہیں، غزہ میں کس کی سپورٹ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کون سا مسلم ملک ہے جو اصل میں اسرائیل کا شریک نہیں تھا؟ ہر چیز میں شریک نہیں تھا. سپلائی لائن انہوں نے نہیں دی، ایئر کوریڈورز انہوں نے نہیں دیے، زمینی راستے نہیں دیے. آج اس ٹائم آذربائیجان سے تیل جا رہے 60% اسرائیل کو، اور وہ جا رہا ہے ترکی کے پورٹ کے ذریعے. آج اس ٹائم جب وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور یہ سامنے مذمت کر رہے ہیں، پیچھے سے تیل کی سپلائی دے رہے ہیں اس وقت. یہ سچویشن ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا ہیونگ سیڈ دیٹ، اب کوئی مجھے کہے کہ یار ان کے پاس نیول وہ ہے، فلیٹس ہیں، بحری بیڑے ہیں. بیڑوں کا دور گزر گیا. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت پورا بلیک آؤٹ ہے، لیکن ان کے بحری بیڑے پیچھے جا چکے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، دور جا رہے ہیں. وہ پاکستان کے کروز میزائلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ایران کے کروز میزائلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم جس دن ایک ڈبو دیں گے نا، وہ سارا یہ جو ایورا ہے، جو طلسم ہے، جو جادو ہے، یہ جو سارا انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، سب دفن ہو جائے گا. ابھی یمن کے وہ اپنے بحری بیڑے کو بچاتے ہوئے 4 جہاز نیچے زمین پہ گر گئے کیونکہ اس نے وہ شارپ ٹرن کیا. اصل میں اس نے یہ سچویشن ان کے بحری بیڑوں کی. تو یہ مجھے بتائیں ریفیولنگ ٹینکرز کے بغیر، لاجسٹکس کے بغیر، سپلائی کے بغیر یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو امریکہ یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اپنے زور پہ نہیں بیٹھا ہوا. اور ساتھ میں اس پوائنٹ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے،
امریکی طاقت جب میں کہہ رہا ہوں نا کرائے کی طاقت ہے، تو اس طرف فوجی طاقت کرائے کی طاقت نہیں ہے. جو ان کی اکنامک طاقت ہے 2008 میں کرائسس میں کس نے سیو کیا؟ یہ عرب کے سورن ویلتھ فنڈ تھے جس نے اس کو سیکیور کیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی ٹرمپ آیا ہے سب سے خراج لے کے، کوئی ملا کے مختلف ملکوں سے $14 ٹریلین کی بات کر رہا ہے، لیکن یہاں سے کوئی $2 ٹریلین تو یہاں سے 3 ارب ملکوں سے لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ خراج یہ فنڈ کر رہے ہیں اس کو. ان کے جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ساری دنیا انکار کر رہی ہے. بورڈ آف پیس میں سارے مسلمان پہنچ کے بیٹھ گئے ہیں. جب ہر ملک وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہر ملک انکار کر رہا ہے. کون کڑا ہے اس وقت؟ عرب حکمران کہہ رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں نا ٹھوکو ان کو، ختم کرو ایران کو. وہ انہیں میسیجز کر رہے ہیں. پولیٹیکل کون سپورٹ کر رہا ہے؟ مسلمان سپورٹ کر رہے ہیں، مسلمان حکمران سپورٹ کر رہے ہیں. تو امریکہ یہاں پہ اپنے بلبوتے پہ نہیں ہے. غزہ کے بعد اور اس ایران جنگ کے بعد اٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر کہ یہ کسی بھی ایک مضبوط مسلم ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ایران جو پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا، جو وہ ایران جس کے پاس انہوں نے کافی چیزیں کرٹیل کر لی تھی، جس کے پاس اکانومی انہوں نے کرش کر دی تھی، اگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آلموسٹ وداؤٹ ایئر فورس، آلموسٹ وداؤٹ پراپر ایئر ڈیفینس، اگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس کو شکست نہیں دے سکتے اور اسٹیٹ میٹ پہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو کسی اسٹرانگ مسلم ملک سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور اگر یہ سراؤنڈنگ کے سپورٹ نہ ہو تو پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے ایران نے ان کی سراؤنڈنگ چیزیں اڑائی، کیسے ان کو انٹرسیپٹر کا مسئلے ہو گئے اور ان کو سپلائز کے مسئلے بن گئے ہیں اور ریفیولنگ کے مسئلے بن گئے ہیں اور وہ نیول چیزوں کو یوز کر رہے ہیں اور ان کے سارے کرائسس کریٹ کھڑے ہو گئے ان کے سامنے. اور اب وہ بھی چاہتے ہیں کسی طرح سے فیس سیونگ ان کو ملے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو بالکل شکست دی جا سکتی ہے، مسلمان ملکوں کے بس میں ہے، اور کسی ایک مضبوط ملک کے پاس بھی یہ طاقت ہے کہ وہ امریکہ کو شکست دے سکتا ہے. ہاں بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو کافی واضح ہے، اور ایران کی جو کارروائی ہے امریکہ کے خلاف اس سے بھی کافی واضح ہو گیا کہ امریکہ اگر طاقت ہے تو اپنے علاقے میں ہوگا. وہ اپنے علاقے سے اٹھ کے دنیا کی کسی اور جگہ پہ جا کے اپنی طاقت جب انفلوئنس استعمال کرتا ہے تو اس کو وہاں پر لوکل پارٹنر چاہیے ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ اس کو لوکل پارٹنر مل جاتے ہیں. اگر اس کو مسلمان خطے میں کوئی لوکل پارٹنر اویلیبل نہ ہو تو اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان ملک کے اوپر حملہ آور ہو سکے. ہوا کے ذریعے، زمین کے ذریعے کوئی رابطہ یا کوئی لائن اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے. یہ ساری باتیں تو ابھی عمران صاحب نے بھی کافی واضح ہمیں کر دی. میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اگر وہ فزیکلی نہ آئے تو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اس کے پاس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی ایک طاقت ہے، یعنی جو ورلڈ آرڈر اس نے پورا بچھایا ہوا ہے. تو یہ بات تو میں سمجھ گیا کہ ہم اپنے خطے سے اگر امریکہ کو نکالیں گے تو وہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس یہاں پر گراؤنڈ میں کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوگی جہاں سے وہ اٹیک کر سکے. تو کیا وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے کائنڈ آف ایک نیو کلونیل سیٹ اپ انٹروڈیوس کیا، اور اس کے لیے ایک بڑی دھوکے سے بھرپور نام دیا رولز بیسڈ آرڈر. اور اس میں یہی تھا کہ ہر ایک ریاست اگر اپنا پراپر طریقہ، اپنا پراپر رول ادا کرتا رہے تو وہ جو ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایسا کچھ اسی طریقے سے، اور اسی میں پھر وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والا پورا فارمولہ آ جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے اس سے پہلے کہ میں امریکہ کے انڈیویجول ٹولز کی طرف جاؤں، کہ یہ رولز بیسڈ آرڈر جس کے بارے میں کینیڈا کا پرائم منسٹر آ کے کہتا ہے کہ یار یہ تو دھوکہ تھا، جس کو آپ ڈائریکٹلی جو ہے تو وہ یورپ کی کنٹریز ہوں، آسٹریلیا ہوں، وہ اس بات کے اوپر شک کر رہے ہیں کہ ایز ایف کے رولز بیس آرڈر ایکسس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ٹرمپ کسی قسم کی لگی بندی کے ساتھ نہیں چل رہا، وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے WTO نہیں مانتا ہوں، GATT نہیں مانتا ہوں، مجھے جو نقصان ہو رہا ہے، مجھے اتنے پیسے ملنے چاہیے، اگر ٹریڈ میں اتنے پیسے نہیں مل رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہی نہیں ہے. کب ہمارے پالیسی میکرز اس دھوکے کو، اس سراب کو، اس پورے کا پورا یہ جو ایک ڈرامہ سا رچایا ہوا ہے، اس کو پہچانیں گے کہ یہ صرف اور صرف امریکن ہیجیمنی کو ایکسٹینڈ کرنے کے ٹولز ہیں؟ کیا FATF کے ذریعے سے ہمیں کشمیر سرنڈر کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا؟ کہ اچھا بھئی اگر آپ گرے لسٹ میں ہوئے، اگر بلیک میں چلے گئے تو آپ کو انٹرنیشنل بینکنگ سرکٹ سے جو ہے تو نکال دیا جائے گا، اور ہم یہ نہیں کر سکیں گے اور وہ نہیں کر سکیں گے. اچھا ہم گرے سے وائٹ میں جائیں گے، ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا، وہ فائدہ ہو جائے گا. فارن پالیسی کے لحاظ سے تو ہم نے اپنی شہرت کو قربان کر دیا. ٹھیک ہے، IMF ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ IMF ہمیں کون سی اکانومی بلڈ کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ازیوم کرنا اسی رولز بیسڈ آرڈر کے اندر کہ یہ ادارے ایز ایف کہ ان بائسڈ ہیں، ٹھیک ہے، نیوٹرل ہیں، کہ یہ تمام ملکوں کو برابری کی سطح سے دیکھتے ہیں. ایران جنگ دیکھ لینا، ایران نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں یار مجھے صرف اور صرف ہر قوم کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ سول نیوکلیر پروگرام رکھ سکتا ہے، کیوں مجھے منع کر رہے ہو؟
اسپیس ایکسپلوریشن کیوں صرف اور صرف ویسٹرن یورپین کنٹریز کا ٹھیکہ ہے اس کے اوپر؟ کوئی اور ملک کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں پاکستان نے اپنے پروگرام سرنڈر کیا مشرف کے وقت میں؟ ایران کے اوپر کیوں الزام ہے کہ یار آپ کیوں جو ہے تو اسپیس پروگرام کو یا یہ میزائل جو ہے بلسٹک میزائل میں اور راکٹ کے سائنس میں کوئی خاص زیادہ فرق نہیں ہے، اور ایران یہی کہتا رہا کہ یار میں اپنا اسپیس پروگرام ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ وہ اگر بلسٹک میزائل بھی بلڈ کرنا چاہتا ہے تو اس میں مسئلہ کیا؟ انٹرنیشنل کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، کسی بھی انٹرنیشنل کنونشن کی کیا وائلیشن ہو رہی تھی؟ یہ تمام کے تمام ادارے ان بائسڈ نہیں ہیں، نیوٹرل نہیں ہیں، یہ امریکن ہیجیمنی کے ٹولز ہیں اور ان کو صرف اور صرف اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. چنانچہ آئی ایم ایف میری اکانومی کھڑا کرنے کے لیے نہیں آ رہا. آئی ایم ایف مجھے امریکہ کے مقابلے میں ایک طاقت کے طور پر کھڑا نہیں کرنا چاہ رہا کہ کل کو جو ہے تو پھر میں امریکن ہیجیمنی کو ریزسٹ کر سکوں. وہ مجھے ایک ایسی اکانومی کے طور پر کھڑا کرنا چاہ رہا ہے جو کنٹینیوسلی امریکن ہیجیمنی کے اوپر ڈپینڈنٹ رہے، کہ جب بھی امریکہ کو ضرورت ہو تو وہ ایک ٹویٹ کر دے اور ٹرکش لیرا 20% گر جائے، کہ وہ اگر ایک ٹویٹ کر دے ایران کے حوالے سے اس کی کرنسی جو ہے تو وہ 4-5 گنا جو ہے تو گر جائے. یہ وہ چیز ہے جو کہ آئی ایم ایف لے کر آ رہا ہے، اور جس وقت تک میں آئی ایم ایف کو اسی نظر سے نہیں دیکھوں گا میرے لیے مسئلہ رہے گا. IAEA اٹامک انرجی کمیشن، ٹھیک ہے، کتنا لافٹی قسم کا نام ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے تو سول نیوکلیر پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے جی اس کا رول ہے. اس کے اوپر ایون ایجپٹ سے جو ہے تو البرادی صاحب اس کے چیئرمین بھی بن گئے. رول کیا تھا؟ کیا یہی IAEA نہیں تھا جس نے کہ ایگزیکٹلی کوآرڈینیٹس کی جاسوسی کر کے امریکہ اور اسرائیل کو دیے کہ یہاں سینٹریفیوجز لگے ہوئے ہیں؟ کیا نانان سے بعد وہ فوردو کا جو پلانٹ تھا کیا ان IAEA کی ہی جاسوسی کی وجہ سے جو ہے تو آگے ایکسپوز نہیں ہوا؟ کیا IAEA ہی نہیں تھا جس نے کہ عراق کے اندر ہر ایک جگہ پر جہاں کسی بھی قسم کا ملٹری پروگرام تھا اس کی جاسوسی کی؟ اور کیا یہ امریکہ کا اسرائیل کا جاسوسی نیٹ ورک نہیں ہے؟ صرف ان کا رول تو سول نیوکلیر پروگرام کو ڈیولپ کرنا تھا نا، کرتے نا. ایران کو کیوں کر جو ہے تو اس کے مختلف نیوکلیر پروگرام کے جتنے بھی ایلیمنٹس سے اس کی خبر آگے پہنچاتے رہے کہ نہیں یہاں پر تو یہ ہو رہا ہے، یہاں پر تو یہ ہو رہا ہے، یہاں پر یہ ہو رہا ہے. ہر ایک یونائٹڈ نیشنز کے ادارہ ہو یا کوئی انٹرنیشنل ہو، سوئفٹ نیٹ ورک کی بات آتی ہے، کیوں اس کا ہیڈ آفس امریکہ کے اندر ہے، اور امریکہ یونیلیٹرل ایکشن کے ذریعے سے، یونیلیٹرل ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے، ایون کانگریس کا بھی جو ہے تو اس کے اندر کوئی رول نہ ہو، وہ کسی بھی ملک کو کسی بھی وقت وہ سوئفٹ نیٹ ورک سے جو ہے تو سائڈ پہ کر سکتا ہے. اور ہم پھر یہی آرگومنٹ استعمال کرتے رہے کہ یار اگر اس نے سوئفٹ سے نکال دیا تو کیوں ہم ایسی اکانومی ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل آرڈر کے کسی بھی قسم کے ڈھونٹ سے، دھمکی سے، بلیک میل سے ہم اس سے آزاد ہو سکیں. یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں بھلے جو ہے تو اس کا تعلق یونائٹڈ نیشنز کا ایون سوشل ایریاز کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، کیوں یہ پولیو پروگرام کے تحت اسامہ بن لادن کی جاسوسی کون سے پروگرام کے تحت ہوئی تھی، کس طریقے سے ہوا تھا؟ وہ ڈاکٹر شکیل نام تھا نا ان کا، شکیل افریدی صاحب جو ہیں، جس نے کہ بنیادی طور پر یہ پوری جاسوسی کر کے کنفرم کر کے کہ یہاں پر بندہ موجود ہے، اس کے بعد امریکی جو ہے تو اٹیک ہوتا ہے. ICJ نے ہمیں روکا ہوا ہے کلبھوشن یادیو کو یعنی سزا دینے سے، بغیر کسی انٹرنیشنل کنونشن کے امریکہ اسرائیل ایران پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ یار آپ لوگ دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کی اپنی کنفیشنل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ مطلب موجود ہے جو کہ یہاں پر دہشت گردی کے نیٹ ورک سے چلاتا تھا، وہ ہماری حراست کے اندر موجود ہے. ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے کیونکہ ICJ نے کہا کہ یار آپ نے سزا نہیں دینی ہے. حالانکہ وہی ICJ ہے جس نے کہ نتنیاہو کے لیے بھی وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں، پکڑو نا اسے. مگر یہ ہمارے لیے کیوں صرف سے پابندیاں ہیں؟ وہاں پر تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ادارے تو ہمارے لیے بنے ہی نہیں تھے، یہ ادارے تو بنے تھے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو چیک میں رکھنے کے لیے. ڈائریکٹلی وہ یہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ یار یہ ICC اور ICJ یہ اپنے ایمبٹ سے، اپنے اسکوپ سے جو ہے تو باہر جا رہے ہیں. جس وقت یہ امریکہ کے اوپر وار کرائمز کا الزام لگاتے ہیں یا اسرائیل کے اوپر لگاتے ہیں، نہیں ان کا کام صرف اور صرف افریقہ ایشیا کے ممالک کے اوپر نظر رکھنا تھا. سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے پیچھے ہم لگے ہوئے 1947 سے. ہمارے ہاتھ میں کشمیر کئی بار آیا ہے، وہ بھلے اخنور کے محاذ کے اوپر ہو یا ابھی 9 مئی کے اوپر جب ہمارے پاس فل ایئر سپیریورٹی حاصل ہو چکی تھی، انڈیا اپنے جہاز گراؤنڈ کر چکا تھا، ہمارے میزائلوں کی رینج سے جو ہے تو باہر اسے جہاز کھڑے کیے ہوئے تھے. اور وہ پالیسی جو اس وقت اسرائیل ایران کے نارتھ ویسٹ کے اندر چلا رہا ہے،
کردوں کے علاقوں کے اندر جو تھانے ہیں، جو بھی گورنمنٹ کی دفاتر ہیں، ان کو وہ اڑا رہا ہے تاکہ لوکل لیول کے اوپر ایک ایسی انسرجنسی پیدا ہو سکے جس کی بیسس کے اوپر کہہ سکیں کہ آزاد ایران کی حکومت قائم ہو گئی ہے. کیا ہم نہیں کر سکتے تھے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیں، ان کے تھانے وغیرہ اڑا دیں؟ کشمیر کو لینے میں کتنا ٹائم لگتا جب آپ کے پاس ایئر سپیریورٹی موجود ہے. مگر ہمیں فکر تھی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی. یہ سارے کے سارے ادارے جو ہیں، آپ بورڈ آف پیس کو دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے، یہ ایون اس ایمبٹ سے باہر کے ایک چیز آ جاتی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، غزہ کی کو ڈی پاپولیٹ کرنا، پوری کے پوری آبادی کو وہاں سے نکال دینا، اسرائیل کا وہاں پر ہاتھ مضبوط کرنا. ٹھیک ہے، جہاں وہ لوگ وہاں پر نالاں ہیں اپنے اوپر ایک اپارتھیڈ رجیم. اپارتھیڈ لوگوں کو شاید بھول گیا ہوگا کیونکہ 1992 میں ساؤتھ افریقہ کے اپارتھیڈ رجیم ختم ہوئی تھی، کہ جہاں نسلی نفرت کی بنیاد کے اوپر، نسلی امتیاز کی بنیاد کے اوپر حکومت چل رہی ہے کہ نہیں، یہ ایک جیوش حکومت ہے اور جیوش حکومت کے اندر کسی اور غیر جیو کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے. کہ اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے بورڈ آف پیس بنا اور ہمارے 8 بڑے ملک وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے اور ٹرمپ کی واہ واہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کو جو ہے تو نوبل پرائز ملنا چاہیے. یہ تمام کے تمام یہ سمپل سیمپل ہے. ٹھیک ہے، وہ بھلے جو ہے تو آپ کے پاس وہ NPT کی بات ہو، کمپریہنسو ٹیکسٹ بین ٹریٹی کی بات ہو، 3 دریا دے چکے ہیں. ہاں، ورلڈ بینک کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ تعاون کرنا چاہیے. ورلڈ بینک نے ہمارے پہلی بار ہم سے 3 دریا لے لیے. جب ہم نے کہا کہ اچھا یہ ثالثی کرے گا، انڈیا نے کہا میں ثالثی مانتا نہیں ہوں. مجھے بتائیے ہمارے علاقے کے اندر ایک جرگے کے مشر کا اگر کوئی کہے کہ تو میں نہیں مانتا ہوں، تو کیا یہ جرگے کے مشر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے تو پھر لے کر آئے کہ نہیں تم نے میرے سامنے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، میری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو گے. ہم نے 3 دریا کھوئے تھے، وہ باقیوں کے اوپر ڈیم بننا شروع ہو گئے ہیں اور ہم خالی شکایتیں ہی کرتے رہ گئے ہیں. جتنے بھی آپ کے پاس انٹرنیشنل ادارے ہیں، یہ صرف اور صرف امریکن ہیجیمانی کے، امریکن راج کے اعلی کار ہیں، ٹولز ہیں، فریم ورکس ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی کولونیل رول کو دوام دیتا ہے. زیادہ کچھ بھی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر ایک اور اینگل بھی ہے. وہ اینگل یہ ہے کہ جیسے ہم چونکہ ہر چیز کی جو گائیڈنس ہے وہ قرآن اور سنت سے لے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفار کی آگ سے بھی روشنی طلب مت کرو. یعنی کسی بھی طرح کی ہیلپ، فائنینشیل، ملٹری، پولیٹیکل لیجیٹمیسی وٹس ایور، وہ کفار سے لینی جائز نہیں ہے. تو اس پیرائے میں بھی اگر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا تھوڑا سا ہمیں تفصیل بتا دیں. جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ ان سی آگ سے بھی مدد نہیں لینا چاہیے، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مومنوں کے اوپر کفار کو بالادستی حاصل ہو، کنٹرول ہو، اتھارٹی ہو. ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام ادارے جتنے بھی ہیں اس میں، یعنی IMF کے اندر امریکہ کے پاس ویٹو موجود ہے. وہ جب چاہتا ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن، آپ کی ٹرانسفر جو ہے تو وہ روک دے گا، روک جائے گی. پھر اس کے بعد آپ کہو گے کہ یار میرا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم آ گیا ہے، میری امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے تو بیلنس نہیں ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. جہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہے، دوسری پوائنٹ اس بات کو پہچاننا کہ یہ ادارے جو ہیں تو امریکن فارن پالیسی کے ٹولز ہیں. امریکہ جو ہے تو اس وقت کا فرعون ہے، امریکہ جو ہے تو آج کا طاغوت ہے. اس طاغوت کا انکار کرنے کا ہمیں حکم ہے. فاجتنبوا الطاغوت، ہمیں کہا گیا کہ اس سے دور رہو، اس کا انکار کرو. ٹھیک ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ ہے کہ جس نے اللہ پہ ایمان لایا اور جو طاغوت کا انکار کرتا ہے وہی ہے جس نے کہ مضبوط سہارے کو جو ہے تو پکڑ لیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دیکھیں، اگین وہی بات آ جائے گی کہ 2 قسم کے حزب کی، 2 قسم کی لڑائیوں کی، 2 قسم کے جو ہے تو گروہوں کی بات کی ہے. وہ گروہ جو طاغوت کے لیے لڑتا ہے اور وہ گروہ جو اللہ کے لیے لڑتا ہے. اور ایک بار پھر جو ہے تو ایون اس کانٹیکس کے اندر جہاں پر یہ ساری ایگزامپلز ہمارے سامنے آئیں، وہ لیبیا، عراق، افغانستان اور شام اور یمن اور ایران اور یہ سب کچھ، بھئی اس میں ہم نے پہچاننا ہے کہ میں ان 2 کیمپس میں سے کون سے کیمپ میں ہوں، طاغوت والے کیمپ میں ہوں کہ میں جو ہوں تو حزب اللہ یا اللہ والے کیمپ میں ہوں. وداؤٹ دس ڈسکشن ہماری چلو دنیا تو جیسے میں نے کہا وہ جا ہی رہی ہے. کسی ایک ریشنل تھنکر کے لیے I'm not sure وہ کیسے جو ہے تمام کے تمام ایویڈنس کا انکار کر سکتا ہے. مگر آخرت بھی ساتھ میں جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہمیں کہہ رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا وہ یؤمن باللہ ہے اور اللہ پہ ایمان لے کر آیا. تو یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کیا گیا ہے اور اس کے بغیر جو ہے تو ہم آگے جا ہی نہیں سکتے. تو آج کا طاغوت امریکہ ہے اور امریکہ کے جتنے بھی پھر یہ اعلی کار ہیں، ٹولز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، دیز آر دی ریپرزنٹیشن آف طاغوت. اس کا انکار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ ہماری دنیا بچے گی نہ ہماری آخرت بچے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ساری
گفتگو سننے کے بعد اگر کوئی اسٹریٹجک سرکل میں بیٹھا ہوا شخص یا انفلوئنشلز کے اندر بیٹھا ہوا شخص یہ فیصلہ کرے کہ جی ہمیں اب امریکن انفلوئنس سے آزاد ہونا ہے, ہم نہیں مزید امریکہ کے ساتھ چل سکتے, ہم انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کے ساتھ نہیں چل سکتے, اب وہ اس نتیجے پہ تو پہنچ گئے, لیکن ان کے سامنے وے فارورڈ بھی تو ہونا چاہیے. تو وہ اگر کوئی اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم ایسی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں کہ پہلے ہم مضبوط ہو جائیں اکنامیکلی بھی, ملٹری بھی, اور اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہماری باری نہ آئے. اس کی باری آئی, عراق کی آئی, لبنان کی آئی, کیونکہ وہ کمزور تھے. ایران کی باری آئی, چلے تھوڑا سا مضبوط تھا, دوسرا باری لگی نہیں, لیکن ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہماری باری امپاسبل ہو جائے. تو جب ہماری باری امپاسبل ہو جائے پھر ہم اس سفیر سے جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے اس سے ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے. تو کیا یہ کوئی پریکٹیکل سولوشن ہے یا آپ کیا کہنا چاہیں گے, کوئی اسٹریٹجک سرکلز کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہ اس سے پہلے امریکہ جو ہے اس سے پہلے عراق کے پاس نیوکلیر پروگرام بھی موجود تھا اور اس کا میزائل پروگرام بھی موجود تھا, اور وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط ملک سمجھتا تھا. اور انہوں نے پہلے ان کا نیوکلیر پروگرام اسرائیلیوں کے ذریعے ختم کیا, اور اس کے بعد ان کا IAEA کے ذریعے میزائل پروگرام ختم کیا, اور آخر میں وہ اس کو بالکل جس طرح ایک سنگل نوالے کی طرح ہضم کرتے ہیں نا, ویسے انہوں نے ہضم کر لیا اس کو. وہ لیبیا سے نیوکلیر پروگرام لے چکے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آج ایران کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. وہ پاکستان سے کشمیر لے چکے ہیں FATF کے ذریعے, وہ افغانستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ وہ لے چکے ہیں. تو یہ جو تھنکنگ ہے نا کہ میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر دوں گا, تو ہم تو نیوکلیر اور میزائل پاور تھے جب ہم نے کشمیر سرنڈر کیا, ہم نے جب افغانستان سرنڈر کیا ہم تو نیوکلیر اور میزائل پاور تھے, ہم نے سرنڈر کر دیا اس کو. تو کون سی مضبوطی کی آپ بات کر رہے ہیں, کس طاقت کی بات کریں, کون سا وہ پیمانہ ہے جو اچیو کرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ اب ہم ان کو چیلنج کر دیں گے؟ تو آپ سے کشمیر لے چکے ہیں, آپ سے افغانستان کا اسٹریٹجک ڈیپتھ سرنڈر کروا چکے ہیں, آپ کے اوپر وہ ریسٹرکشن لگوا چکے ہوئے ہیں. ابھی وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے میزائل پروگراموں سے وہ امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں, کہ اس کی ایک رپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں, وہ کر چکے ہوئے ہیں. آپ اس انٹرنیشنل آرڈر کے انڈر طاقت کیسے حاصل کریں گے؟ کیا یہ انٹرنیشنل آرڈر جسٹ ہے؟ یہ تو ریگڈ ہے سارا, یہ تو ریگڈ ہے. آپ کیسے مضبوط ہوں گے جبکہ ڈالر وہ پرنٹ کرتے ہیں اور آپ کو ڈالر کمانا پڑتا ہے؟ کیسے مقابلہ کریں گے؟ ایک ان کے قریب یا آدھے بھی کیسے پہنچیں گے جب وہ ڈالر پرنٹ کرتا ہے اور آپ کو ڈالر کمانا ہوتا ہے؟ سوئفٹ سسٹم سے آپ کو ڈسبینڈ کر دیں تو آپ کی کیا اشر ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, اگر IMF کا نیکسٹ ٹرانش نہ آئے تو پاکستان کا کیا حالت ہوگی؟ اگر وہ سعودی عرب کو کال کرے کہ ان کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل نہ دیں پھر کیا ہوگا؟ یہاں پہ بھی وہی 50% انفلیشن ریشو اور 80% اور عوام سڑک پہ, آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم اس کا انتظار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ سیکورٹی کونسل میں ان کے پاس ویٹو پاور ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ IMF میں ان کے پاس 16% ووٹنگ کی وجہ سے ریورس ویٹو ان کے پاس ہے, ان کی مرضی کے بغیر ایک سنگل چیز بھی پاس نہیں ہو سکتی. آپ کیسے کڑے ہوں گے؟ دیکھیں پاکستان جینوینلی ایک مضبوط ملک ہے, ایک اپنے انگریڈینٹس کی بیس پہ, اپنی آبادی, جیوگرافی, اب ان کے پاس اس وقت جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, جو اس وقت ورک فورس موجود ہے, جو اپنا جو ایریا ہے, پاکستان ایکچولی ایک مضبوط ملک ہے, لیکن اس سسٹم کے نیچے نہیں, اس آرڈر کے نیچے نہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں اس آرڈر کے نیچے اپنے آپ کو مضبوط کر کے کھڑا کروں گا, تو اس آرڈر کے نیچے آپ سے بنگال لے لیا گیا, آپ سے دریائیں لے لی گئیں, آپ سے کشمیر لے لیا گیا, آپ سے افغانستان لے لیا گیا, اور ٹو دا ایکسٹینڈ کہ آج وہ آپ سے افغانستان پہ بمباریاں کروا کر افغانستان کی پوری فورس اور ان کی طاقت کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, بالکل ویسے جیسے کہ وہ ایران کی طاقت ڈسٹروائے کر رہے ہیں. آپ اس وقت وہی رول پرفارم کر رہے ہیں جو امریکہ پرفارم کر رہے ہیں. یہ ہے دنیا کی 6th لارجسٹ اور کچھ کیلکولیشن کے مطابق 4th اور 5th لارجسٹ, آپ کے پاس دنیا کے 4th اور 3rd لارجسٹ جو ہے نا اٹامک بمز ہے. آپ کا جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ دنیا میں 3, 4 اور 5 ملکوں کے پاس ہیں, وہ ٹیکنالوجیز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اس وقت آپ کا یہ اشر ہے, آگے آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں کیا وقت کے ساتھ یہ بہتر ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے؟ مجھے لوگ کہیں گے جی بہتر ہو رہا ہے. مجھے بتائیں بہتر ہو رہا ہے تو وقت کے ساتھ میں 3 دریا لوز کیے, پھر 3 دریا اور لوز کر لیے. میں کشمیر کے اوپر لڑ رہا تھا اور آج میں کشمیر سرنڈر کر دیا ہوا ہے. میں افغانستان میرا بیک یارڈ تھا, اسٹریٹجک ڈیپتھ, اور آج افغانستان کے اوپر میں بمباری کروں میرا دشمن بن چکا ہوا ہے. تو آپ مضبوط ہو رہے ہیں کہ طاقتور ہو رہے ہیں؟ آپ مجھے اکانومی کی باتیں کر رہے ہیں, اور آج اکانومی کا یہ حالت ہے کہ ایک ٹرانش بند ہونے سے آپ کا اسٹاک ایکسچینج گر جائے گا. تو یہ اسٹرکچر, یہ انٹرنیشنل آرڈر ریگڈ ہے. سمجھ رہے ہیں یہ نقطہ؟ ریگڈ ہے.
اس ریگڈ آرڈر میں آپ نہیں لڑ سکتے, نہیں مضبوط ہو سکتے. وہ آپ کو جتنی ضرورت کے مطابق, آپ کو اگر انہوں نے کچھ ملکوں کے کاؤنٹر میں کھڑا کرنا ہے تو آپ کو وہ انٹرنیشنل وہ ٹیپس ہیں, وہ کچھ نل کے کھولتے ہیں تو آپ کو ایک خاص اسٹرینتھ الاؤ کر دیتے ہیں. جیسے ہی وہ کام پورا ہو جاتا ہے وہ واپس ٹیپ بند کر کے آپ کو واپس نیچے لے آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں شاید بہت مضبوط ہو رہا ہوں. یہ ایران بھی سمجھتا تھا, جس نے ایکسس اس کا پورا مڈل ایسٹ کے اندر پھیل چکا تھا, اور جب انہوں نے ختم کرنا چاہا تو پورا کلوز کروا دیا انہوں نے. یا ترکی سمجھتا ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے, کہ وہ مضبوط ہو رہا ہے, اور انہوں نے ایسے ہی ریورس کیا. پہلے بھی ان کو ریورس کیا. 2016 میں ایک ٹویٹ سے انہوں نے اردوغان کو سبق سکھایا تھا. پاکستان بھی سمجھتا تھا کہ سینٹرل ایشیا, افغانستان اور کشمیر اور انڈیا کے اندر 22 موومنٹ ہم چلا رہے ہیں. سارا گول کر دیا انہوں نے آپ کو. دیکھیں, یہ انٹرنیشنل آرڈر کے نیچے آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے مضبوط ہو رہا ہوں, وہ آپ کو خاص پرمیشن دیتے ہیں کیونکہ آپ کو وہ ریجنل آپ سے کچھ کام لے رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس آرڈر کے نیچے یہ نہیں ہوگا. پاکستان جینوئنلی مضبوط ملک ہے, ریپیٹ, بٹ ناٹ ان دس سسٹم. پاکستان کو اس سسٹم کو توڑ کر اپنی اسٹرینتھ دکھانی ہوگی. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ویسے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ اب کنکلوژن کی طرف چلیں ہم. یہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکہ نے اور یہود نے ایران پہ حملہ کیا ہی کیوں؟ یعنی کوئی پلان تھا, یا کوئی پاگل پن ہے, یا کوئی کیلکولیٹڈ موو تھی, کوئی پلان, کیا چیز تھی یہ؟ دیکھیں, عمران صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اسی آرڈر کے اندر, انٹرنیشنل آرڈر کے اندر, امریکہ جو ہے تو مختلف ریاستوں کے لیے مختلف رول وغیرہ وہ متعین کرتا ہے, اور اس کے مطابق وہ پھر آگے بڑھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مے بی جو ہے تو دے آر پروگریسنگ, یا وہ کچھ آگے بڑھ رہے ہیں. امریکہ کا اسی خطے کے اندر ایران کا رول جو تھا تو وہ بحیثیت ایک سیٹلائٹ ریاست کے تھا, اور اسی کانٹیکس کے اندر امریکہ نے ایران کو استعمال کرتے ہوئے عراق کو اسٹیبلائز کیا, افغانستان کے اندر اس سے ہیلپ حاصل کی, اسی طریقے سے شام کے اندر اپنے ایجنٹ بشار کو جو ہے تو بچایا, اور اس کو 2011 سے لے کر تقریباً جو ہے تو ابھی ریسنٹ تک اس کو تقریباً پروٹیکٹ کرنے والے جو تھے تو وہ ایرانی ملیشیاز تھی اور ایرانی ڈائریکٹ ملٹری سپورٹ تھی. یمن کے اندر اسی طریقے سے سنی قبائل کے اندر, اگر وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل اسلام کی جڑیں بن رہی تھیں, ان کو بیلنس کرنے کے لیے ہوتھیوں کے ذریعے سے یعنی ان کو سے ٹکروایا گیا, اور ان دونوں کی طاقتوں کو وہاں پر بیلنس کر دیا گیا. تو ایران کو اس خطے کے اندر امریکہ نے بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا, اور اسی سے ایران کے اندر بھی ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا, دے assumed اور دے کائنڈ آف started thinking کہ شاید ان کی اپنی طاقت ہے. اور اسی لحاظ سے پھر امریکہ نے ایران کے لیے ایک نیا رول ڈیوائز کیا ہے اس پورے خطے کے لحاظ سے, نیو مڈل ایسٹ کے نام کے ساتھ. اور اس نیو مڈل ایسٹ کے اندر جہاں پر ایران نے اپنی تمام پوزیشنز رول بیک کرنی ہے, شام کے اندر اس کا رول ہے, یمن کے اندر اس کا رول ہے, عراق کے اندر اس کا رول ہے, لبنان کے اندر حزب اللہ کی شکل میں, یہ سارے کے سارے جو اس کی سپورٹ بیسز تھی یا جس کو ایکسس آف ٹیرر کہا جا رہا تھا, یہ سب کا سب اسے رول بیک کرنا ہے. صرف اور صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ کا پلان یہ ہے یا وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ 9 کروڑ آبادی کا ملک, ٹھیک ہے, میں جان بوجھ کے یہ 9 کروڑ کا لفظ اور نمبر سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ 9 کروڑ آبادی کی جگہ یہ ملک اور اس کا رقبہ پاکستان سے دگنا ہے, 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹرز, ٹھیک ہے, پاکستان کا تقریباً 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے. تو 1.6 اسکوائر کلومیٹرز کا رقبے کی جگہ ہے یہ دبئی کی طرح. دبئی میں ہوٹل ہیں, برج الخلیفہ ہے, بڑی بڑی عمارتیں ہیں, کسینوز ہیں, شراب خانے ہیں, دنیا سے لوگ آتے ہیں, سیر سپاٹا کرتے ہیں, چلا جاتے ہیں. کیوں, آپ نے کبھی کسی دبئی کی یونیورسٹی کا سنا ہے, کسی ریسرچ پروگرام کے بارے میں سنا ہے, کسی جو ہے تو وہاں پر انڈسٹری کے بارے میں سنا ہے؟ ان کا کام صرف سے یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم فائنینشیل ہب ہیں, ہم ایک انٹرنیشنل پورٹ ہیں, اوپن پورٹ ہیں, یہاں ٹیکسز نہیں ہیں, آپ آئیں عیاشیاں کر رہے ہیں, چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دے وانٹ یہ 93 ملین آبادی کا ملک, 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹرز کا ملک اپنی تمام کے تمام انڈسٹریل بیس کو ڈائلوٹ کر دے, ختم کر دے. اس کے اندر سخت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کسی نیوکلیر پروگرام کو سپورٹ کر سکے, کسی میزائل پروگرام کو سپورٹ کر سکے, کسی اسپیس پروگرام کو سپورٹ کر سکے. اس کا کام صرف اور صرف کسینو چلانا ہو, اس کا کام ہوٹل چلانا ہو, ٹورزم کی انڈسٹری کو چلانا ہو, اس سے زیادہ کچھ نہ ہو. دس از ویئر دا ریزسٹنس کیم بیک. وہ بھائی امریکہ چاہتا تھا کہ یہ ایک سیٹلائٹ نیشن سے ایک کلائنٹ اسٹیٹ بن جائے, ایک ایجنٹ اسٹیٹ بن جائے, جو کہا ہے ویسے چپ کر کے سنو اور مانو. اس پر جب ریزسٹ کرنا چاہا تو امریکہ نے پھر اس پر حملہ کیا ہے کہ نہیں, اگر آپ اسی کے سے نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے, دین یو ہیو ٹو بیئر سم کاسٹ.
یہ قیمت تمہیں چکانی ہوگی. اور ابھی سمپلی جو ہے تو اس وقت یہی وہ بارگننگ سٹیج چل رہی ہے کہ کتنی قیمت کے اوپر جا کر ایران اپنے ان پوزیشن سے ایک ڈگنیفائڈ پوزیشن تھی اس کو گیو اپ کرے گا. اسی خطے کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ ایک سیکیورٹی کونسل بنانا چاہتا ہے جس میں مصر بھی ہوگا, اسرائیل بھی ہوگا, ترکی بھی ہوگا, سعودیہ ہوگا, کچھ یہ ملک وغیرہ مل کر جو ہیں تو پھر اس خطے کی سیکیورٹی کو مینیج کریں گے. جہاں پر یہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے کنسٹرکٹ ہے, ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ نروس ہوا ہے ود رسپیکٹ ٹو اٹس کمپٹیشن ود چائنا. امریکہ یہاں پر کنٹرول اپنا 100% کنٹرول چاہتا ہے. اس وقت چائنا کو جو تیل پہنچ رہا ہے 90% ایران سے آ رہا ہے. اس خطے کا یعنی عرب امارات اور عمان اور سعودیہ ان سب کا ملا کر 40% تیل جو ہے تو وہ صرف چائنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس خطے سے نکلنے والا تیل, اس خطے کو امریکہ کا کنٹرول کرے گا تو بنیادی طور پر اس کے پاس کنٹرول والو آ گیا ہے جس کے ذریعے سے وہ چائنا کو, جاپان کو, نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا کو, انڈیا کو, ان سب کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے. سو اٹ ہیز این انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل اینگل ایز ویل کہ جس میں امریکہ اپنے آپ کو چائنا کے ساتھ مقابلے کے اس مطلب تناظر کے اندر اپنے آپ کو پوزیشن بھی کر رہا ہے. اور اسی لحاظ سے جو ہے تو وہ اس علاقے کی تمام تیل کی تنصیبات جو ہیں, اس لیے اسرائیل نے تہران کے اندر جو تیل کے ڈپو تھے اس پر حملہ کیا. امریکہ نہ بھائی ان پر نہیں کرو, یہ ہم نے بعد میں استعمال کرنے ہیں. امریکہ نے روک دیا ان کو. ٹھیک ہے, خارق آئرلینڈ کی بات آتی ہے, اس سے کہا کہ میں نے خالی وہاں پر ملٹری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے مگر کسی بھی آئل ٹرمینل کو یا اسٹوریج ڈپوز وغیرہ کو میں نے اٹیک نہیں کیا. امریکہ جو ہے تو کنٹینیوسلی اس بات کو رکھنا چاہ رہا ہے کہ اس علاقے کے جتنی بھی آئل سے ریلیٹڈ فیسلٹیز ہیں, تنصیبات ہیں, وہ پھر بعد میں بھی کارآمد ہونے چاہیے, بعد میں بھی جو ہے تو استعمال ہونے چاہیے. وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ایران اسٹیپ بیک کرے اپنے اس پوزیشن سے جو اس وقت اس کے پاس موجود ہے, اور وہ چائنا کے ویزاوی اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے. سو یہاں پر اصل جو سوال اٹھتا ہے اگین وہ پچھلے سوال کے ساتھ بھی جڑتے ہوئے مضبوطی کے لحاظ سے اور ایک مضبوط ملک ہونے کے لحاظ سے, ایرانی لوگ پراؤڈ لوگ ہیں. انہوں نے اپنے خون پسینے کی کاوش کے ساتھ وہ یہ سارے پروگرامز وغیرہ ڈیولپ کیے ہیں. بڑے قابل لوگ ہیں. میرا ان سے تھوڑا بہت واسطہ پڑا ہے, بات چیت میرے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پروفیشنل کالیگس تھے. سو دے آر کوائٹ کیپیبل فرام دیٹ پرسپیکٹو. مگر یہاں پر یہ ہے آخر ہم کب تک مہرے رہیں گے. امریکہ نے ہمیں چاہا کہ ہم افغانستان کو ہینڈل کر رہے ہیں. ہم جو ہیں تو تقریباً 74 سے لے کر اور 2001 تک امریکہ کا وہ رول پلے کرتے رہے. پھر امریکہ کا نہیں, آپ کا رول ہم ریورس کرتے ہیں. اور اب جو ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس خطے کی آبادی کے سپورٹر کے طور پر نظر آئیں, آپ اس آبادی کے دشمن کے طور پر آپ کو بیہیو کرنا چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, ڈزنٹ میک سینس. کب تک ہم جو ہیں تو تفویض کیے ہوئے گیون رولز کے مطابق کرتے رہیں گے, کوئی نہ کوئی اس کے لیے جواز بناتے رہیں گے, پاکستان فرسٹ کہیں, جو کچھ بھی کہیں, اور امریکہ کے گیون رول میں اپنے آپ کو فٹ کر کے پھر آگے بڑھنا شروع کر دیں گے. اصل سوال یہ ہے ٹھیک ہے, نیو مڈل ایسٹ امریکن پلان ہے, اسی میں بورڈ آف پیس ہے. ہم بھی چلے گئے 8 مسلمان ملکوں کے ساتھ, بجائے اس کے کہ ہم اپنی قسمت کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنے مستقبل کا خود تعین کریں. تو نیو مڈل ایسٹ امریکہ کا پلان ہے, بہت بڑا پلان ہے. ایسا پلان ہے سے پہاڑ بھی چل پڑیں, مگر اگر اللہ کا پلان جو ہے تو اس سے ہٹ کرے. آمین. عمران صاحب لاسٹ کویسچن ہے بالکل. جو نیو مڈل ایسٹ پلان ہے, جیسے کہ ابھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی کوئی ریلیز ہوئی تھی آج سے 6 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے امریکہ کی, جس کے اندر مختلف خطوں کا اس نے پلان دیا تھا. اس میں بھی یہ ذکر تھا کہ خطہ جو ہے جیسے کہ مڈل ایسٹ کا اگر ہم چونکہ آج بات اسی بھی کر رہے ہیں, تو یہ بیسیکلی امریکہ اب مختلف ریجنس کو اپنے الائز کے ذریعے ہینڈل کرے گا, خود ڈائریکٹلی نہیں ہینڈل کرے گا. اور جو مڈل ایسٹ ہے اس میں اس نے اپنا الائی رکھا ہوا ہے جوئش اینٹی جو کہ اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی اتنی طاقتور پاور نہ ہو کہ وہ یہود کو اوور پاور کر جائے. ہینس اس نے کچھ علاقے توڑ دیے, کچھ علاقوں کو مزید تقسیم کر دیا, اور ابھی آخری جو ہدف مڈل ایسٹ کے اندر ہے وہ اس نے ایران کی پاور کرٹیل کرنے کے لیے, تاکہ پورا ریجن میں ہینڈ اوور کروں یہود کو اور خود میں باہر بیٹھ کے آرام سے. یہ جو پورا پلان ہے مڈل ایسٹ کا, اور اس کے علاوہ اور دیگر ریجنس کے بارے میں جو امریکن پلان ہے, کیا ہم بطور مسلم امت اس پلان کو دیکھیں گے, اس کو ریزسٹ کریں گے, اس کو ناکام بنانے کی کوشش ہمارا ہدف ہونا چاہیے, یا ہمارا اپنا کوئی پلان ہے ریجنس کے متعلق, مسلم لینڈس کے متعلق, ہمارا کوئی انڈیپینڈنٹلی ہم بھی کوئی پلان کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. اوکے, دیکھیں
تاریخ نہ کبھی کبھی آپ کو ایسے موقع دیتی ہے کہ جو اس کو اویل نہیں کرتا ضائع کر دیتا ہے، پھر اپنے زخم چاٹتے رہ جاتے ہیں آپ. آج اس وقت چین کے پاس مثال کے طور پہ موقع ہے کہ وہ تائیوان ٹیک اوور کر لے. جب امریکہ اپنے ڈیفینس ایکوپمنٹس اور سارے جو میزائل ڈیفینس سسٹم وغیرہ اٹھا کر مڈل ایسٹ لے کے جا رہا ہے، دس از دا ٹائم دے آر انگیجڈ ان دا وار اینڈ اٹ از دا گولڈن ٹائم. ٹھیک ہے، 2020 میں انڈیا اور چائنا کی لڑائی تھی، اس ٹائم آئیڈل چانس تھا کہ پاکستان کشمیر ٹیک اوور کر جاتا. پاکستان نے مس کر دیا اس چانس کو. اور اس کے بعد دوسرا چانس ہمیں ملا جب مئی کے اندر، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ہمارے پاس وہ ہم نے نو فلائی زون امپوز کر دیا تھا، ان کے جہاز نہیں تھے، ہماری ایئر فورس کے انڈر ہماری آرمی موبلائز ہوتی، ایئر فورس اوپر سے سپورٹ کور پرووائڈ کرتی اور ہم کشمیر لے لیتے. اور ہم لے سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں لیا. اور آج بھی کشمیری رول رہے ہیں، وہاں ہزاروں عورتیں ریپ ہو جاتی ہیں، مسنگ ہیں، 1 لاکھ مسلمان مسنگ ہیں وہاں پہ. یہ ظلم چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک اپرچونٹی مس کر دی فار واٹ ایور ریزن. انٹرنیشنل آرڈر، ٹرمپ کو راضی کرنا یا جو بھی ہے، آپ نے مس کر دیا چانس اس کو. اور آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی مثال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چانس نہیں مس کیا تھا. جب صلح حدیبیہ ہوا تھا 10 ایئر ٹریٹی تھی، 2 سال کے بعد قریش کے الائی قبیلے نے مسلمانوں کے الائی قبیلے پہ حملہ کیا، بنو خزاع پہ. وہ نبی کے پاس ہے اور کہا ہماری مدد کریں. آپ نے کہا تمہاری مدد کی گئی. قریش کا سربراہ ابو سفیان نے فوراً جج کر لیا کہ دس از بگ بلنڈر. ہمیں فوراً وہ آیا کہ جی میں معاہدہ کنٹینیو بھی کرتا ہوں، تازہ بھی کرتا ہوں، ایکسٹینڈ بھی کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پورا عرض رکھی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کو، آپ نے مسترد کر دیا. وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے مسترد کر دیا. تو عمر نے کہا میرے پاس تو چڑی ہو تو میں سے تم سے لڑوں. حضرت علی کے پاس آیا، علی نے کہا نبی کے سامنے کون بات کر سکتا ہے. وہ اپنی بیٹی کے پاس گیا، بیٹی نے اپنا بستر، وہ جو بستر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، وہ سمیٹ لیا کہ تم اس پہ بیٹھ نہیں سکتے، تم ناپاک ہو، پلیت ہو. پھر وہ بازار میں جا کے اس نے آواز لگائی کہ جی میں ایگریمنٹ تازہ کر رہا ہوں، چلا گیا. لوگوں نے کہا تمہارے ساتھ تو مذاق ہوا ہے. نبی نے ایگریمنٹ تازہ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. اور چند دن بعد ابو سفیان اٹھا تو باہر دیکھا تو 10,000 کے ٹروپس کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر مکہ کے باہر کھڑا تھا. 10,000 کا ٹروپس کا لشکر. اور دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے صرف 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. اور یہ ہم نے اپرچونٹی گین کی، اس کو ہم نے اویل کیا، اس کو ہم نے کیپچر کیا. اور 1.5 سال کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ہمارے پاس جوک در جوک تمام قبیلے پہنچ گئے، پورا عرب اسلام کے سامنے سرنڈر کر گیا. کس وجہ سے؟ ہم نے چانس مس نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1.5 سال پہلے ہم نے چانس اویل کیا اور پورا عرب ہمارے انڈر آ گیا، جس کے اوپر بلڈ کیا پھر خلفاء راشدین نے. اور 30 سالوں کے اندر ہم نے روم اور پرشیا کو فتح کر لیا. چانس مس نہیں کیا. آج چانس ہے پھر کیا ہم پھر وہی 9 مئی کی طرح چانس مس کریں گے؟ کیا پھر ہم وہی 2020 کی طرح چانس مس کریں گے؟ کیوں ہم اخنور کی طرح چانس مس کریں گے جب ہماری فوجیں ٹیک اوور کرنے والی تھی اور ہم نے آپریشن پاس کر کے اس کو روک دیا تھا؟ ہم پھر چانس مس کریں گے. دس از دا آئیڈیل ٹائم. اللہ نے ایسا موقع مہیا کر دیا ہے. دیکھیں غزہ کی جنگ نے اور اس ایران جنگ نے امت کو میلٹ کر دیا ہے، امت کو یونیفائی کر دیا ہے. امت کے سامنے تمام حکمران ننگے ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے، بالکل برہنہ ہو گئے ہیں. وہ دا کنگ از نیکڈ. ایبسلوٹ نظر آ گیا کہ ان کی طاقت کی وجہ یہ حکمران ہے. امیجن کریں عرب ملکوں میں حملے ہوتے ہیں، میزائل گر رہے ہیں اور وہاں کے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ اچھا ہے کہ ایران ان کو مار رہا ہے. یہ ایموشن ہے امت کا. اگر آج جیسے ہم نے کہا امریکن پاور بارڈ پاور ہے، ان کے ریڈارز اڑ چکے ہیں، ان کی بیٹریاں اڑ چکی ہیں، ان کے انٹرسپٹر ختم ہیں، وہ اوروں سے لانا پڑ رہا ہے. وہ ڈیفینس کنٹریکٹر کو بلا کر انہیں کہنے کہ فوراً ریپلینش کرنے کا منصوبہ بتاؤ، جو کہ سالوں کا منصوبہ ہے. ان کا جو ایک ریڈار جو قطر کے اندر لگا ہوا ہے وہ شاید کئی سال میں بنے گا. وہ اتنا زیادہ اس کے ریئر ارتھ میٹلز کے لیے چاہیے جو اویلیبل نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ اس وقت کرائسس میں ہے. کفر اس وقت کمزور ہے. پورا یورپ اس سے کٹ گیا ہوا ہے، رشیا کٹا ہوا ہے، چائنا کٹا ہوا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا. وہ گلے کر رہا ہے. ٹرمپ گلے کر رہا ہے. افسوس لاریجانی بھی گلے کر رہا ہے. لاریجانی بھی کہہ رہے کہ جی کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں. کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اس موقع کو اگر پاکستان کی فوج موبلائز ہوں، اگر مسقط 500 کلومیٹر کے اوپر ہے، مسقط میں فوج انٹر کریں، ان کے اڈوں کو گھیر لیں، 10,000 ٹروپس، 5,000 ٹروپس، 7,000 ٹروپس سے واپس سے مقابلہ کریں گے. ختم کریں ان کو. ان کے آلریڈی میجر ایسٹ ڈسٹرائے ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کو موبلائز کرنا ہے. آپ کا ایک میزائل، ایک بیری بیڑا گرا دے، دیٹس دا اینڈ آف امریکن ہیجمنی ان دس ریجن. اس ریجن سے نکل جائیں گے. آپ کو کوئی انٹرنیشنل آرڈر نہیں چاہیے. آپ خود کافی ہیں. آپ انٹرنیشنل آرڈر کو آپ چاہیے، آپ کو انٹرنیشنل آرڈر نہیں. وی آر دا انٹرنیشنل آرڈر. وی ول بی دا انٹرنیشنل آرڈر ونس وی ڈو دس. دس از دا چانس. دس از دا وے فارورڈ.
میں کہتا ہوں ایک ویژنری جنرل نہیں ہے ترکی کی پاکستان مصر کے اندر, ایک ویژنری بندہ نہیں ہے جو یہ سب کچھ سامنے اس کے, ان کا پورا جو کلا ہے مسمار ہو گیا, گر رہا ہے, ان کے کنڈرات بن گئے ہیں, اس کو نظر نہیں آ رہا, سب کچھ سامنے ہے, صرف حرکت کرنی ہے, جرت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی ان کی آپ کے خلاف, جرت نہیں ہے. وہ تو ایک نئر سویز نہیں کھول سکتے, سب ملکوں سے مدد مانگ رہے ہیں. آپ ادھر اس ڈائریکشن پلٹیں امریکہ کی طرف, ان کے ایمبیسی اڈے بند کریں, ان کو بالکل اندھا کر دیں گے آپ, ان کو بہرا کر دیں گے آپ, اس ریجن سے ان کو نکالیں. وہ آلریڈی بھاگ رہے ہیں, ان کے مورال ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کی پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں, ملک کے اندر پڈا بنا ہوا ہے, اسرائیل کے اندر پڈا بنا ہوا ہے. اسرائیل کتنے گھنٹے بچے گئے مجھے بتائیں یہاں سے امریکہ کی سپورٹ نہ ہو تو, کتنے گھنٹے اسرائیل یہ یہودی وجود بچ پائے گا, ذرا بتائیں. The golden chance, it requires a visionary. It's not that outrageous vision now. It's all clear. اتنا بھی بڑا ویژن نہیں ہے جتنا کہ یہ سوچ سکتے ہیں. It's a time to move. دونوں مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, میں اپنی پوڈ کاسٹ کو یہاں پر اینڈ کروں گا, لیکن اینڈ کرنے سے پہلے میں جو لیسنز ہم نے لرن کیے نا, نمبر 1 وہ یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کا مسئلہ نیشن سٹیٹ کا مسئلہ ہے. اصل میں مسلمانوں کا مسئلہ مسلمان حکمرانوں کی غداری ہے. ہم نے یہ بالکل واضح طور پر سمجھنا ہے. جب تک ہم نیشن سٹیٹ میں رہیں گے اور جب تک ہم ان حکمرانوں کے پیچھے چلیں گے, ہم مار کھاتے رہیں گے ایک ایک کر کے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. دوسری بات یہ, جب تک ہم انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ تعاون کریں گے, وہ ہمارے راز لے کر جائیں گے, ہمارے راز امریکہ کو بتائیں گے, اور امریکی بالادستی ہمارے اوپر قائم رہے گی. ہمیں امریکی سرکل اور سفیر اس کے بالادستی سے نکلنے کے لیے انسٹیٹیوشن سے سب سے پہلے باہر نکلنا ہوگا, اور ہمیں IMF, ورلڈ بینک وغیرہ کو مسترد کر دینا ہوگا. تیسری بات, مسلمان خطے کے اندر امریکہ کا اثر و رسوخ صرف یہاں پر جو اس کے اڈے ہیں بس. اگر اس کے اڈے ایک دفعہ یہاں سے ختم کر دیے جائیں, جو کہ تقریباً آپ ایسے سمجھ لیں جیسے ابھی ہمارے ایک مہمان نے کہا کہ اس وقت گولڈن اپرچونٹی ہے, ہم کوئی ایک مسلمان فوج اٹھ کے اڈوں کو جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے. اور چوتھا اور آخری سبق یہ ہے کہ امریکہ کو اس خطے سے نکالنے کا طریقہ صرف ایک ہے, وہ افواج کا جہاد ہے. افواج جہاد کریں گی, تکبیر کا نعرہ بلند کریں گی, اور چند گھنٹوں کے اندر ہم امریکہ کو یہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.